صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب الصلاۃ، اور اس کے اندر جو اس وقت ہم باب پڑھ رہے ہیں کہ کتاب مواقیت الصلاۃ ہے، کہ نماز کے اوقات کے بارے میں جو مختلف بیان ہیں ان کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں. حدیث آج جو ہم پڑھیں گے یہ 503 ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، کہ ایک شخص آیا جس نے کوئی گناہ کیا تھا. فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کی خبر دی. فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات، نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. فقال الرجل، اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ علی ھذا، کہ کیا یہ جو آیت ہے یا جو حکم ہے یہ میرے لیے خاص ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، لجمیع امتی کلہم، نہیں، کہ یہ میری تمام امت کے لیے یہی بشارت. تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس شخص سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو شرمندگی ہوئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. انہوں نے آ کے اپنے گناہ کا ذکر کیا اور پھر پوچھا کہ کیا ہوگا، کہ مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی کہ دن کے دونوں کناروں پر اور رات کا کچھ حصہ گزرنے پر نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری یہاں پہ، کہ ایک تو نماز کے اوقات یہاں آگے کہ صبح شام، یعنی جو طرفی النہار کا ذکر آیا کہ دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، تو دن کے دونوں کناروں سے مراد سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے جو نصف النہار ہے، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب سورج کے زوال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ دن کا ایک کنارہ وہ بھی ہے. طرف النہار سے مراد دن کے کنارے جس میں فجر، ظہر اور عصر کی نمازیں آ گئیں، اور خاص طور پہ فجر اور عصر، کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر. تو ان نمازوں کے اوقات کا ذکر اس کے اندر آ گیا. اور پھر اس کے بعد جو زلف من اللیل، یعنی رات کا کچھ حصہ گزر جائے، تو اس میں مغرب و عشاء، اور اسی کو بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد تہجد اور رات کے وتر بھی ہیں، یہ رات کی نمازیں ہیں. تو اس میں جو نمازوں کے اوقات تقریباً اس آیت کے اندر آ گیا، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا کہ نماز اپنے اوقات پر نماز کو ادا کرنا اور اس کو قائم کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہ جو ہیں جن پہ حدود ہیں، جیسے کسی کوئی سزا آئی ہے کوڑے کی، یا کوئی اور سزائیں ہیں جو اسلام کے اندر، جیسے کوئی قتل ہو گیا تو اس کا قصاص ہے، اور چوری اتنے بڑے کرے کہ یعنی مال کا ایک حد ہے، اس حد تک چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو مطلب یا شراب پیتا ہے، تو اگر اتنے بڑے گناہ ہیں اور بھی بہت سے گناہ کبائر ہیں، تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور جن گناہوں کے لیے کفارہ ہے ان کا کفارہ دینا ہوگا یا سزا ہوگی. تو یہاں جو مراد ہے وہ چھوٹے گناہ ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں. تو وہ گناہ انشاءاللہ ان 5 نمازوں سے، دن کے دونوں کناروں پہ نماز قائم کرنا اور رات کے وقت نماز قائم کرنا، اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نساء کے اندر بھی فرمایا، آیت نمبر 31 کے اندر، کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم ساقط کر دیں گے. مطلب بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور چھوٹے گناہ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. وہ نیکیاں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، جس میں سے
ایک چیز نماز ہے، جبکہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز، روزہ، حج، صدقہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ذکر ہے بر وقت نماز پڑھنا، نمازوں کو ان کے اوقات پہ ادا کرنا، انشاءاللہ اگر یہ ادا کریں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ 5 وقت کی نماز ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبائر سے بچے رہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بڑے گناہوں سے پرہیز کرے تو اس حدیث کے مطابق چھوٹے گناہ نماز کے ذریعے معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلی کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں۔ وہ اپنے گناہ سے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص کسی حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس جیسے یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنے گناہ کا ذکر کیا، تو اس پہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ اس کو توبہ کی طرف مائل کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کے جرم کی زیادہ کھوج نہ لگائے، بلکہ وہیں پہ اس کو جو ہے معاف کر دینے کی کوشش کرے۔ البتہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کبیرہ گناہ اس نے ارتکاب کیا اور پھر قاضی کے پاس گیا تو پھر قاضی کو شاید اس میں سزا دینی جو ہوگی وہ ضروری ہوتی ہے پوری تحقیق کے بعد، لیکن چھوٹے گناہ جو ہیں وہ نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلا باب ہے فضل الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث ہے 504 اور یہ حدیث جو ہے یہ روایت ہے الولید بن عیزار کہتے ہیں اخبرنی قال کہ مجھے خبر دی، قال سمعت ابا امر شیبانی تو انہوں نے سنا یقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبداللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گھر کے صاحب سے سنا اور اس گھر کی طرف ان کا اشارہ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ای العمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ قال ثم ایو، میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ قال، فرمایا، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قال ثم ایو، پھر میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو اس کے بعد ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ قال حدثنی مہنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو انہوں نے بتائیں، اور وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں اس سے زیادہ کچھ اور پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب دیتے۔ تو یہ حدیث بھی آئی ہے مواقیت الصلاۃ کے باب میں کہ بر وقت نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ وقت مقرر پر نماز پڑھنا۔ اس کے بارے میں بہت ساری ترغیبات اور بھی حدیث ہیں کہ وقت مقرر پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ رکوع اور سجود میں ہر وقت مصروف ہیں آسمان پہ، اور اگر کوئی اور عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہوتی تو فرشتے اس میں مشغول ہوتے، لیکن وہ رکوع اور سجود میں مشغول ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جتنی حدیث پڑھ رہے ہیں سب کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ وقت پر نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ تو نماز بر وقت پڑھنا، آگے بھی انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں کہ جو لوگ نماز ضائع کریں گے وہ کس طرح کے ہوں گے اور ان کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، اس سے میں واضح ہو جائے گا کہ بر وقت نماز پڑھنا کتنا اچھا کام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام کے احکام ہیں عموماً اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ایک حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ کی جو ادائیگی ہے اس میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے، کہ نماز پہلی چیز ہے جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے شخص، تو اس کے بعد نماز اذان ہوتی ہے اور نماز کے لیے پکار ہوتی ہے، تو اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یہ اپنے دین اسلام میں اس کو قبول کرنے میں کتنا سچا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص وقت مقرر پر نماز نہیں پڑھتا، یا وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، یا اس کو تاخیر کر کے پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حقوق جو بڑے بڑے حق ہیں ان کو تو پھر وہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ایک حق جو بہت مشکل بھی نہیں ہے، سارے دن میں 5 نمازیں پڑھنے میں اگر کوئی نارمل کم سپیڈ کے ساتھ بھی پڑھے، نارمل انداز میں بھی، تو زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے لگتے ہیں، سارے دن میں 1-1.5 گھنٹہ لگے گا،
تو اگر اتنا بھی کوئی وقت نہیں نکال سکتا اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے حقوق کو ادا کرے گا، کہ بڑے بڑے کام کرے گا دین کے اندر؟ تو بنیادی چیز نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس چیز کا خیال نہیں رکھتا تو گویا وہ اللہ کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد کی جو بنیاد ہے وہ والدین ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ قریبی رشتہ اگر کوئی ہے تو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو وہ توقع نہیں کر سکتے ہم اس سے، کہ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کو ادا کرے گا، وہ دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، یا دوسرے انسانوں کی بارے میں جو اس کی ذمہ داری ہیں ان کا خیال رکھے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے والدین کے ساتھ نیکی کو، دونوں جو چیزیں ہیں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین جن کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور والدین جنت کے دروازوں میں سے دروازے ہیں، اور ان دروازوں سے گزر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ تاکید آئی ہے قرآن کے اندر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث کے اندر بھی، انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو مزید پڑھیں گے۔ لیکن یہ کہ حقوق العباد میں پہلی چیز جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اور تیسری چیز جو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو دیکھیں کہ اسلامی زندگی کے آغاز میں تو اس کو واسطہ پڑے گا نماز سے، اور حقوق العباد میں والدین سے، اور اس کے بعد جو زندگی کے اعمال کی چوٹی ہوگی وہ جہاد ہوگی، جو عروج ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا وقت، اپنی جسمانی صلاحیتیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنا مال، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، یہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور آخری حد اس کی ہوتی ہے شہادت، کہ جب انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ تو نماز پہلا درجہ ہے، اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اور آخر میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرے گا؟ لہٰذا اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو چوٹی جو ہے، دیگر حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ جو اعمال کی چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہاں پہ تینوں چیزوں کا ذکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کہ یہ تین کہہ لیں کہ بنیادیں ہیں جن کی اس حدیث کے اندر جن کا ذکر آیا ہے، کہ حقوق اللہ، حقوق العباد اور دین کی جو چوٹی ہے، تینوں کا ذکر کر کے۔ لیکن یہاں مراد بہرحال اوقات نماز ہیں، کہ جو اوقات نماز کا خیال رکھے گا گویا وہ نماز کو صحیح طرح سے ادا کرے گا، نماز کا حق ادا کرے گا اور اللہ کا حق ادا کرے گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ میں پوچھتا تو آپ اس سے زیادہ بھی جواب دیتے۔ تو اس حدیث میں نماز کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دی، بعض دوسری حدیث کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سوال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات اور ان کے مزاج کے مطابق سوال کا جواب دیتے تھے۔ بعض صحابہ کو مال خرچ کرنے کی زیادہ ترغیب دی، بعض کو کسی اور کام کی وعدہ پورا کرنے کی ترغیب دی، اور بعض کو والدین کی خدمت کو اول نمبر پہ لے آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا کسی شخص کا سوال اور اس کے حالات اور اس کا مزاج، یا اس کے اندر جتنی قوت ہوتی تھی کہ وہ کون سے کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اس کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان حدیث کے اندر کئی جگہوں پہ کچھ اختلاف نظر آئے گا، لیکن وہ اختلاف نہیں ہے اصل میں۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیحات کا تعین فرد کے لحاظ سے بھی کرتے تھے اور ضرورت کے لحاظ سے بھی کرتے تھے۔ تو اول ترجیح جو ہے اس حدیث کے مطابق نماز ہے، اور نماز بر وقت پڑھنا۔ لیکن اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی کبھی مجبوری ہو گئی ہے کہ نماز اول وقت میں نہیں پڑھ سکے اور آخر وقت آ گیا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے آیا ہے، تو نماز کا ہم نے پیچھے پڑھا حدیث جبرائیل جو تھی، کہ ایک دن انہوں نے آ کے اول وقت میں نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آ کے آخر وقت میں پڑھائیں، اور بتایا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو معمول تو اول وقت کا ہونا چاہیے، اس سے ہمارا شوق بھی ظاہر ہوگا کہ اذان ہو گئی اور ہمیں شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، اور ہم جلدی جلدی جائیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوں اور نماز پڑھیں۔ شوق جتنا ہوگا اتنی اس کی قبولیت ہوگی، اتنا انشاءاللہ اس کے اندر خشوع بھی آئے گا اور نماز کے اندر دل بھی لگے گا، اور اتنی اس کی قبولیت بھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے، جیسے بعض قطعین نماز کے وقت پہ کوئی مہمان آ جاتے ہیں جو اول وقت کے، تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہوگی کہ ہم اتنا تو نہ کریں گے نماز قضا ہو جائے، لیکن کچھ دیر ان کو ہم وقت دینے کے بعد
ہم نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں، یا بعض کا عین وقت پہ بچہ رونے لگ جاتا ہے، یا ہم ڈاکٹر ہیں تو عین وقت پہ کوئی مریض ایمرجنسی ایسی آ جاتی ہے کہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں گنجائش ہے کہ نماز کو مؤخر کر کے آخر وقت میں بھی پڑھ لیا جائے، لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ اول وقت میں اور بر وقت نماز پڑھی جائے۔ اور پھر یہ نمازوں پہ بھی ہے کہ بعض نمازیں اول وقت میں اور بعض قدر تاخیر کر کے پڑھی جانی جو ہیں اس طرح مستحب ہیں، جیسے ظہر کی نماز گرمیوں میں تھوڑی تاخیر کر کے، خاص طور پہ نماز با جماعت، تو اس کو تاخیر کر کے پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، کہ اگر بہت گرمی ہے اور دھوپ میں نکلنا ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی تاخیر کر کے گرمی میں پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کو بہر صورت اول وقت میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو دیر کریں گے تو نماز جو ہے وہ دیر ہو جائے گی اس میں، اور عصر کو بھی جو ہے اول وقت میں پڑھنا محبوب ہے۔ تو اس لیے یہ اوقات جو ہیں مختلف نمازوں کے ساتھ بھی ہیں اور حالات کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے کہ نماز میں جلدی کی جائے، شوق کا اظہار کیا جائے اور بر وقت نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بر وقت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جو ہمیں کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔